کافی لمبے عرصے کے بعد اندور میں ہماری حاضری ہے اور دارالعلوم دوری کے 50ویں سالہ اس جشن میں حاضری. لیکن ایک بات کل سے پریشان کر رہی تھی کہ کافی لوگ اندور کے کچھ کٹنگ ہمیں بھیج رہے تھے کہ اندور کے حالات خراب ہو سکتے ہیں. ایسی ویسی باتیں تھیں. ہم نے ان تمام چیزوں کو خیال نہیں کیا. وہ اس لیے کہ اکثر شیر کے آنے سے پہلے کتے شور مچاتے ہیں. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، ختم ہو جائے گا. توجہ سے سن لیں. تقریب ختم ہونے کے بعد سارے نعرے ایک ساتھ لگائے جائیں گے. مولانا احمد یاجان رفیق محترم شہزادے حبیب العلماء، ان کے گردوں پر ایک بڑی ذمہ داری ہے. دارالعلوم کو لے کر چل رہے ہیں شہر لاہور کے مسلمانوں کی آبوں. میں نے ایسے ہی کہا کہ جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، میرے عزیز کو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہ علماء کی محفل ہے اور دستار فضیلت، دستار عالمیت، دستار حفظ، یہاں سے نکلنے والے علماء کی کھیپ آپ کے سامنے 100 سے زیادہ علماء. اس لیے مجھے یہ بولنا پڑا نہ کہ میں لطیفے کے لیے یا آپ کو جوش دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈر کے مارے پھر دبک جائے گا، ان کے لیے بولنا پڑتا ہے، ورنہ ہم اس طرح بولنے کی مزاج نہیں رکھتے. میں نے اسی ان سے کہا تھا مولانا سے کیا کتوں پہ تقریر کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، شیروں پہ تقریر کریں گے. بہرحال بات صرف اتنی ہے، حق بات کہنے پر جو چاہیں آپ سزا دے دیں. جیسے آپ ہیں ویسا ہی کہا گیا نہیں. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ علماء کے سلسلے میں بات ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اللہ فرماتا ہے جن کو کتاب دی گئی، علم دیا گیا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے. کس چیز کا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کو حق بیان کرتے رہو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں. حق بیانی سے اپنے آپ کو دور نہ کرو. یہ علم والوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ لیا. لیکن پہلے کے علم والوں نے کیا کیا؟ یہودی اور عیسائیوں کے متعلق آ گیا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. اس وعدے کو انہوں نے پیٹ پیچھے پھینک دیا. اللہ سے کیا ہوا وعدہ انہوں نے توڑ دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حق بات بولنے کی بجائے مال والوں سے تھوڑے مال راضی ہو گئے. یعنی تھوڑی سے پیسوں کی وجہ سے وہ اپنے حق بیانے سے دور ہو گئے. علماء یہاں سے نکل رہے ہیں. سب سے پہلی نصیحت ان کے لیے یہ ہے، تمہارے سروں پر جو تاج رکھا جا رہا ہے، اب تو تمہارا اصل معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ تکمیل ہو گئی. یہاں سے میدان اترنے کے بعد اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ قوم کی سچی رہنمائی کرتے ہیں یہ نہیں کرتے. نیابت رسول کا تاج رکھا جا رہا ہے، نیابت انبیاء کا تاج رکھا جا رہا ہے. تو ہمیشہ علماء کو چاہیے کہ
انبیاء کی سیرت پڑھیں جن کو آری سے دو ٹکڑے کر دیا گیا مگر وہ حق بولتے رہے، جن کے سر کو قلم رکھ دیا گیا یحییٰ علیہ السلام وہ حق بولتے رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سارے نبیوں کی آپ سیرت پڑھیں تب آپ کو پتا چلے کہ ہم کو نیامت کا تاج دیا گیا ہے۔ یہ سارے مسائل تو آنے والے ہیں حق بولنے پر، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل جہاد، لفظ سنتے ہی لوگ جو ہے آج وابلہ بچا دیتے ہیں، مولانا جہاد غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مقدس لفظ ہے، پوتر لفظ ہے، اگر یہ لفظ حضور کی سیرت سے ہٹا دیا جائے گا تو آدھی سیرت ختم ہو جائے گا۔ ہم بیان کرتے رہیں گے، تمہارے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی وجہ سے اصلی لفظوں سے ہم کنارہ کش نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا، افضل جہاد۔ اور یہ علماء کی سب سے پہلی صفت ہے، علماء ذوی الاحترام جب اس صفت سے متصف ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں میں ایسا کرتا ہے اور ان کے کاموں میں برکت دیتا ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں وہ عالم جو حق بیانی سے اعراض کر دیا، مالداروں کی دیکھ کر ان کے حساب سے فتوے دینے لگا، ان سے کچھ مال لے کر ان کے من کی بات کہنے لگا، امام غزالی فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پکانے پہ بیٹھتی ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، اس لیے وہ صرف اور صرف مال کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ خیانت کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، اللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی یہ علماء ان کے ساتھ جو مسائل آئیں گے وہ حق گوئی پر آتے ہیں، ابتلا اور آزمائش کا دور ہوتا رہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، لیکن وقت کے ظالم خلیفہ نے ایک بار میں 3 بار آپ کی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں۔ ایک بار کے کوڑے نہیں ہیں، 100 کوڑے لگ جاتے ہیں، پیٹھ کی ہڈی آپ کی جھک گئی تھی۔ ایک ایسی بات میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے میں بھی نہ علم کے طلب کرنے والے کم ہو گئے اور نہ علماء حق بیان کرنے سے گریز کرنے لگے۔ آج کا یہ دور ایسا آ گیا کہ سب کو مصلحتوں کے دروازے پر چھپنا پڑ رہا ہے۔ آج دارالعلوم نوری کے اتنے طلباء کو دیکھ کر تھوڑا احساس ہے ہمیں تو یہ بزدلوں کی جماعت کہلائی تھی میرے سے۔ ایک وقت ایسا تھا، امام احمد بن حنبل کا دور ہے، ایک بہت بڑے عالم کی بات میں بتا رہا ہوں، بقی بن مخلد، یہ اندلس کے رہنے والے ہیں جو آج کا اسپین ہے، یورپ۔ اندلس میں کئی جگہ علماء سے علم حاصل کیا اور جب پیاس نہیں پوچھی تو بغداد کا سفر کیا۔ جان کر بغداد یورپ سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے اور پیدل سفر کیا، کئی مہینوں کا سفر کیا۔ جب بغداد پہنچے تو اس وقت لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا امام احمد بن حنبل پر پابندی لگائی گئی ہے، پولیس کا پہرا لگایا ہے، سارے لوگ ان سے مل نہیں سکتے، کوئی بھی جا نہیں سکتا۔ وقت کے خلیفہ نے امام احمد بن حنبل پر پابندی لگائی ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، کسی سے حدیث نہیں بول سکتے اور کوئی ان سے پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتا۔ کس جرم میں؟ حق بیان نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل اپنے دور کے وہ عظیم فقیہ، وہ عظیم محدث جنہوں نے وقت کی طاقتوں کی پرواہ نہیں کی، حق بیان کرتے رہتے، اور اس کی مدد سے ہوا کیا؟ پابندی لگائی گئی، جیل بھیجا گیا، کوڑے مارے گئے۔ اور بقی بن مخلد کہتے ہیں میں ہزاروں کلومیٹر دور کا پیدل سفر کر کے آیا تھا،
علم حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل کے پاس، لیکن بغداد پہنچا تو میرے ارمانوں کا خون ہو گیا، اتنے زمانے سے چل رہا ہوں، یہاں تو بچے صبح سے شام تک کا سفر نہیں کرتے علم حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے مہینوں کا سفر کیا تھا، اور جب پہنچے تو سنا کہ امام احمد بن حنبل پر پابندی لگائی گئی، یہ بیان نہیں کر سکتے، یہ سارے حالات آ سکتے ہیں۔ علماء آپ سوچ رہے ہوں گے، میں سب سے آپ سے کہتا ہوں اللہ وہ دن نہ لائے، لیکن ظالم اس طرح میں بھی بیٹھے ہیں کہ ہماری مسجدوں کی آوازیں بند ہو جائیں، منبروں سے نکلنے والی آزادی کی آواز ختم ہو جائے، اذانوں پر پابندی ہو، یہ ساری چیزیں نہیں، لیکن یہ دور پہلے بھی آ چکے ہیں۔ بقی بن مخلد اس وقت بغداد کے علماء سے پوچھنے لگے کوئی اور بڑے محدث ہیں یہاں تک؟ لوگوں نے کہا آپ فلاں مسجد میں جائیے، شیخ ہیں حدیث بیان کرتے ہیں، جا کے دیکھا بہت بڑے شیخ حدیث بیان کر رہے تھے، کچھ حدیثوں کو ضعیف کچھ حدیثوں کو صحیح قرار دے رہے تھے۔ بقی بن مخلد نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یحییٰ بن معین، بڑے محدث تھے۔ علماء کو بھی اب یہاں پر جو فارغین علماء ہیں ان کے سلسلے میں بھی میں عرض کروں گا، باقی نام مجھ سے سارے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوتا کیا ہے ایک عالم کے ساتھ اگر مصیبت پیش آئے تو دوسرے علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ پیچھے بیٹھ کر کے یہ دیکھیں کہ بہت بولتا تھا اندر چلا گیا نا، اب دیکھو اس کا تماشا کیا ہوگا، یہی کہیں کسی کی گرفتاری کا مذاق بنائے۔ یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث تھے، ان کو آزادی کی بیان کرنے کی بیان کر رہے تھے، اور بقی بن مخلد کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ حدیث سننے کے لیے آئے، جا کر کے یحییٰ بن معین کے پاس کھڑے ہوئے، حدیثیں سنا اور اس کے بعد ان سے کچھ سوالات کیے، اور یہ کئی سوالات کرے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر آخر میں انہوں نے کان میں جا کر کے پوچھا یحییٰ بن معین سے کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈرا ہوا بغداد تھا، امام احمد بن حنبل پر پولیس نے کی ہے، علماء ڈرے ہوئے، ایسے میں بقی بن مخلد آ کر کے یحییٰ بن معین سے پوچھتے ہیں کان میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے جلال لگا سامنے آؤ، بلند آواز سے پوچھو، کان میں نہیں میدان میں پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ڈر نہیں، یہ پابندی لگی ہے خلیفہ کا۔ یحییٰ بن معین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کہا تم کیا سمجھتے ہو ایسے حالات میں ہم امام احمد بن حنبل کی برائی کریں گے؟ قسم خدا کی آج کے ہوئے زمین کے سارے علماء میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ ایک عالم گرفتار ہے، ایک عالم پر پابندی ہے، یحییٰ بن معین نے حق گوئی کا حق ادا کر دیا۔ پابندی چاہے کسی کی لگی ہو، جو عالم حق بولتا ہے اس کو ہم مجلسوں میں بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں آپ اس کے بعد سنی، مجھے پتا ہے جگہ نہیں ہے، کسی کو کوئی مت بٹھائے، جتنی دیر کھڑے ہیں خاموشی سے کھڑے ہیں، جہاں کھڑے آواز تو آئی جائے گی، نظر نہ آئے۔ بقی بن مخلد نے چل کے دیکھا بغداد کا یہ ماحول ہے، یحییٰ بن معین تاریخ کا امام احمد بن حنبل، کہاں ان سے ملنے کا کوئی راستہ مل گیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ملنے کا راستہ مل جائے گا، فلاں جگہ پر ان کا گھر ہے، آس پاس پہرے داری زیادہ ہے، بہت پہرا لگا ہوا۔ بقی بن مخلد سارے پہرے کو توڑ کر کے چلے آئے۔ کیسے آئے؟ ایک فقیر کا کیس ڈالتا ہے، مانگنے کے لیے بھکاری کا کیس ڈالتا کیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا امام احمد بن حنبل کے گھر کا، دروازہ آگے کھولا تو سیدھے ان سے کہا امام احمد بن حنبل آپ منع مت کرنا، میں ہزاروں کلومیٹر دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا میں اندلس سے آیا ہوں، اسپین سے، یورپ سے، سمندروں کو پار کرنا پڑتا ہے مجھے افریقہ سے یورپ جانے کے لیے۔ تو آپ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے، آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے۔ کتنا لمبا سفر کیا، ہزاروں کلومیٹر دور کا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تمہیں شاید پتہ نہیں بغداد میں میرے اوپر پابندی لگائی گئی، خلیفہ اور اس کے پولیس پورے باہر کھڑے ہیں، جو آئے گا اسے گرفتار کر کے لے جائے گا۔ بقی بن مخلد نے کہا مجھے پتہ ہے بھائی، میں سارے حالات دیکھ کر کے آیا، لیکن بھکاری کو تو کوئی روک نہیں سکتا، مانگنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا،
آج سے بھی اتنا وعدہ کر دیجئے میں روز کھٹوری لے کر آپ کے گھر پر آؤں گا، جیسے دروازہ کھلے آپ مجھے جتنی حدیثیں سنا۔ بقی بن مخلد نے خود کہا، اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے اس کو منظور کر لیا۔ روز کا معمول یہ تھا بقی بن مخلد کا، فقیر کا بھیس ڈال کر آتے ہاتھ میں کھٹوری لے کر امام احمد بن حنبل، پولیس سب کھڑی ہے، دروازہ کھٹ کر جاتے تھے، جیسے دروازہ کھولتا امام احمد بن حنبل کچھ روٹیاں ڈالتے اور ڈالتے ڈالتے ان کو حدیث سنایا۔ ایک دو نہیں مہینوں میں امام احمد بن حنبل کے روزانہ حاضری دی اور کئی سو حدیث یاد کر کے رکھے۔ یہ علم حاصل کرنے کی طلب تھی اور پابندی کے بعد سنانے کا جوش امام احمد بن حنبل کا تھا۔ عزیزان اکرام ہوتا، میں سارے علماء سے یہ نہیں کہتا کہ سارے علماء کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں، الحمدللہ حق کو علماء موجود ہیں، تبھی تبھی برساتیں ہو رہی موجود ہیں الحمدللہ۔ یہاں پر کثیر مجمع موجود ہے، حضرت علامہ اشرف جلانی جیلانی ازلی صاحب، جو لفظ میں نے کہا اس کا انویسٹیگیشن میں رہی ہو چکا، مجھے بار بار پوچھا گیا میرا آپ جیلانی ہیں اور ساتھ میں تھوڑا جلانی ہیں، مگر آپ نے میرے غائبانہ طور پر کہا مفتی ظفر پوری صاحب جیل کے دروازے کے اندر بھی میرے پاس آتا۔ بہرحال علماء کے کردار ہونے چاہیے، اور میں کہتا ہوں علماء کے درمیان اختلاف ہو ساتھی نہیں۔ اگر کسی عالم کو کسی عالم کے مسئلے سے اختلاف ہے تو اس کے باپ داداؤں کو نہیں چھیڑا جائے، اس کے خاندان اور اس کے تمام معاشرے کو نہیں چھیڑا جائے، اس کے اخلاق و کردار اور اس کے سارے چریتر کو نہیں لایا جائے۔ آپ میں بتاؤں دو بڑے علماء کی مثال، امام علی مدینی، امام بخاری کا استاد، امام بخاری کا استاد، اور ایک امام احمد بن حنبل جن کا میں نے ذکر کیا، دونوں میں شدید اختلاف۔ ہم نے مصر میں یہ پڑھا، سنیے دو بڑے علماء کا اختلاف میں کر رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل اور امام علی مدینی دونوں کا شدید اختلاف مسئلے میں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے علماء، اور اب کے جو علماء یہ بعد میں بڑے ہونے والے، سب کے لیے ہے یہ بات، میرے لیے بھی۔ امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، شیخ علی مدینی اچانک گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ گئے امام احمد بن حنبل کے گھر کے سامنے، ان کی درگاہ کے سامنے گھوڑا انہوں نے باندھ دیا اور جلدی سے اندر آ گیا، دروازہ کھولا، ان کا جلال دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو باہر بھیج دی، جاؤ تم لوگ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑوں کے جب مسئلے ہوں تو چیلوں کو بات نہیں کرنا چاہیے، سارا بگاڑ وہی ہوتا ہے۔ پیران امی پرند مریدان می پرانند، فارسی میں ایک قول ہے، پیر اڑتے نہیں ہیں مرید اڑواتے ہیں۔ سنیے امام احمد بن حنبل اور امام علی مدینی دونوں بیٹھ گئے، دروازہ بند ہو گیا، شاگرد باہر کھڑے ہیں، مسئلے میں اختلاف ہے، بحث ہو رہی ہے، ایک حدیث یہ سنا رہے، ایک حدیث وہ سنا رہے، ایک حدیث یہ سنا رہے، ایک حدیث وہ سنا رہے۔ شاگردوں نے یہ کہا ہے ہم کو ایسا لگ رہا تھا ان کی آوازوں سے کہ ابھی مار پیٹ ہو جائے گی دونوں میں، اتنی تیز آواز ایک دوسرے کی ہو رہی تھی، مار پیٹ ہونے کا اندیشہ تھا۔ دھیرے دھیرے آواز کم ہوتی رہی، بعد میں دروازہ کھلا، شاگردوں نے دیکھا دونوں چہرے پر کچھ آثار نہیں، شیخ علی مدینی نکلے گھوڑے کے پاس، توجہ چاہتا ہوں جو بتانا چاہ رہا ہوں، شیخ علی مدینی جیسے گھوڑے پر گئے، امام احمد بن حنبل پیچھے سے آئے، وہ جیسے گھوڑے پر چلنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے رکھ دیے۔ امام احمد بن حنبل اپنے دونوں ہاتھ شیخ علی مدینی کے پیروں کے نیچے رکھا، انہوں نے ان کے ہاتھوں پر پیر رکھ دیا، گھوڑے پر چڑھائی تھی، وہ گھوڑے پر چڑھ گئے، ہاتھوں پر پیر رکھ دیا۔ منظر شاگردوں نے دیکھا اندر کیا چل رہا تھا، یہ کیا چل رہا تھا؟
میرے عزیز یہ علماء کے اختلاف کے آغاز اس کے بعد علی غدیری چلے گئے، شاگردوں نے امام محمد بن حنبل سے پوچھا جس مسئلے میں آپ کا اختلاف کا حل ہو گیا؟ کہا حل نہیں ہوا، میں بھی ابھی اسی بات پر ہوں، وہ بھی ابھی اسی بات پر، حل تو نہیں ہوا، کہا اتنی بحث ہو رہی تھی آپ کی، حل بھی نہیں ہوا، لیکن جب جا رہے تھے آپ کی اتنا اختلاف کرنے والے، ان کے پیروں کے نیچے آپ نے ہاتھ رکھا، امام محمد بن حنبل نے کہا خبردار دوبارہ کبھی اس طرح کا سوال مت کرنا، تم نہیں جانتے علی مدینی کا مقام کیا ہے، میں نے تو صرف ہاتھ رکھا ہے ان کے تلووں کی دھول سرما لگانے کے قابل۔ یہ کشادہ ظرفی ہے، یہ وسیع القلبی ہے، کاش علماء ادب الاختلاف پر آ جائے تو میرے عزیزوں گالی گلوچ کبھی نہیں، اختلاف کرنے کا حق ہے محققین کو، مجتہدین کو، لیکن وہ اختلاف مضمون نہیں ہوتا، محمود ہوتا۔ اب توجہ چاہتا ہوں میں یہاں پر علماء ذوی احترام کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محفل ان کی ہے، قوم آج قحط سالی میں مبتلا ہے، ایسا قحط ہے کہ ہمیں کوئی صحیح دن سے راستے پر لے کر کھڑا کرنے والا، جمع کرنے والا ملتا نہیں، ہم ہزار الگ الگ چیزوں میں بٹے ہوئے ضرور۔ میرے عزیزوں علماء ذوی احترام، علماء ربانیین جن کو قرآن کونوا ربانیین، تم ربانی ہو جاؤ، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ چیز اگر آ جائے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ ہر خوف دل سے نکال دے گا، ہر خوف دل سے نکال دے گا۔ جو فارغ ہو رہے ہیں وہ علماء انہوں نے قربانی دی ضرور ہے، کئی سالوں تک پڑھا ضرور ہے، لیکن اصل کمال اس وقت ہے جب آپ اپنے علم پر عمل کریں، حق بیان کریں۔ اور ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج جو ابھی آنے والا ہے، یا ابھی جائیں گے کسی مسجد میں امام بنیں گے، کسی مدرسے میں مدرس بنیں گے، اکثر تغیر ہوگا، اور سب سے پہلا جو ان کے ساتھ چیلنج آئے گا ٹرسٹیوں کے ساتھ آئے گا، مسجد کے جماعت والے صدر اراکین، متولی اراکین، ان کے ساتھ ان کے معاملات پیش آ جائیں گے، اور حد ہو گئی۔ علماء اس بات کا خیال ضرور رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کی باتوں کو لے کے نہیں چلتے، ہم بھی لے کے چلتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے اکثر آج مسجدوں میں متولی اور اراکین وہ ہیں جو دو نمبری دھندے کرنے والے، سارے چھٹے ہوئے بدماشوں کو، میں سب جگہ کی نہیں کرا، اکثر جگہ کی بات کر رہا ہوں، اور سب سے پہلا کام ان کا کیا ہے؟ مولانا جیسا جمعہ میں ہم کہیں گے ویسا ہی بیان کرنا، حالات بڑے خراب ہیں، آج سے زیادہ حالات تو صدر کے خراب ہیں، اور یہ علماء سے کہہ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، علماء سے کہتا ہے حالات خراب ہیں، ارے حالات کب اچھے تھے ذرا تو بتا دے، اور کب اچھے ہوں گے وہ بتا دے، پہلے کب اچھے تھے وہ بتا دو، یا کب اچھے ہوں گے وہ بتا دو، تاکہ ہم بیان تو کریں حدیثوں کو۔ ارے شراب کا بولو تو انہیں لگتا ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کیا مولانا، سود پہ بولو تو لگتا ہے سیکریٹری کو بولا مولانا، اور کسی کو نائب صدر کو بولو، کیوں تم نے ایسے برے دھندے پال رکھے ہیں؟ علماء تو حدیث بیان کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں، اگر تمہارے ان تمام برائیوں پر انگلی رکھتا ہے تو وہ عالم ربانی ہے، سر جھکا لو۔ ڈاکٹر اگر پھوڑی کو کاٹنے کے لیے قینچی لگاتا ہے، چاقو لگاتا ہے، تو وہ تمہارا دشمن نہیں ہوتا، وہ علاج کرتا ہے۔ ارے کٹوا لیتے ہو، ایک عالم اگر تمہاری برائی پر انگلی رکھتا ہے تو دوسرے دن سے تم اس کو قائل کرتے ہو، نکالنے کی کوشش کرتے ہو۔ علماء کو میں بار بار اکثر یہ عرض کرتا ہوں، ان تمام جاہل اراکین کی کیا اوقات، حق بولنے پر اگر مسجد سے برطرفی ہوتی ہے، دیکھو ان کی نوکری اللہ ذات حقیقی ہے، وہ ایک دروازہ بند کرے گا، میرا مولا 70 دروازے کھول دے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 100 دیا کی بات، ابھی چند مہینوں پہلے ایک امام کو اس کے گھر سے کپڑے نے اس کے نکالے، امامت سے بھی نکالا، کپڑے اتار کر کے رکھا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہاں کے موجود ان کے جو فسادات تھے اس پر بیان کیا کہ تم ہر ایک سے ملتے ہو،
बदअकीदों से मिलकर इस बयान पर उनको निकाल के इत्तिहाद को खराब कर रहा है मौलाना। बीमारियों पर अगर उंगली रखता है। और आलिम भी कौन है आपको मैं बताऊं, बहुत बड़े इमाम है, इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं वो आलिम जो मुआशरे की बुराइयों पर नहीं बोलता है वो आलिम है ही नहीं, बल्कि वो समझौता करके चल रहा है, वो समझौता करके चल रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम मुझे कुछ नहीं बोलना, ये तबलीग है ही नहीं। तबलीग क्या है? आओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मक्का के वो हालात को देखो। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया था तो मक्का के बड़े रईसों ने आकर के हुजूर से क्या कहा था जानते हो? कहा ऐ मोहम्मद, अगर हसीन लड़की चाहते हो तो हम लेकर के आ जाएंगे, माल चाहते हो तो हम कदमों पे निछावर कर देंगे, तुम सरदार बनना चाहते हो हम सरदार बना देंगे, आप जो कहो हम सारी चीजें लाकर कुर्बान कर देंगे। आप ये बोलना बंद करो जो हमारे खुदाओं को बोलते हो, हमारे नफ्स निकालते हो, हमारे बुरे ऐब, हमारे बुरी बुरी चीजों को तुम जो बयान कर रहे हो ये बोलना बंद कर दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरे एक हाथ में चांद लाकर रख दो, एक हाथ में सूरज लाकर रख दो, जब भी मैं ये बोलना बंद नहीं करूंगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हक्का है। दुनिया कुछ भी ला करके रख दे, आप क्या समझते हैं हमारे साथ नहीं आते हैं मामला? हमारे बाहर आने के बाद भी एक बड़े पीर साहब है, नाम जिक्र नहीं करता लेकिन वो बीजेपी पीर साहब हाँ वो सुन रहे होंगे तो उनको पता भी है और मुझे डर नहीं लगता, वो ऑफर भी लेकर के आया है। ये मौजूद पर बोलना छोड़ दो, आप सारी सहूलतें आपके लिए दी जाएंगी। क्यों? इसलिए कि इस मौजू पर नामों से रिसालत पर बोलने पे खतरा क्या है? उन्होंने कहा बस मसला ये है कि हर नाम का मुसलमान भी जमा हो रहा है और हम ये नहीं चाहते, लोगों की ख्वाहिश है, हम ये नहीं चाहते। आप जितनी भी खराब अपने माशरे में बोलिए, खुल के बोलिए, लेकिन हुजूर के नाम पर जब आप बोलते हो तो लोगों का बस ऐसा है ईमान वालों का कि वो सारे इख्तिलाफात भूल जाते हैं, नाम मोहम्मद पे जमा हो। ये रियल बात बता रहा हूं मैं, हकीकी बात बता रहा हूं। उलमाए ज़वील एहतराम, हमारे लिए बड़ी आजमाइशें हैं। ऑफर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने दिया, क्या वो आज के जमाने में नहीं दिए जाते? लड़कियां नहीं पेश की जाती, दौलत के अंबार नहीं बिछा दिए जाते, लिफाफे देकर के उनकी जुबानों को नहीं रोका जाता, बहुत किया जाता है। जो फिसल गया वो उलमाए सूद की फहरिस्त में चला गया और जमा रह गया वो बिलाल हबशी की जमात में। फैसला उसका जो उलमा फारिग हो रहे हैं, आप ये सोच करके निकलो दारुल नूरी से निकलने वालों, अल्लाह ने ये मनसब अता किया है, ये मनसब अता किया तो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम्हारी जान ले ली है, इससे ज्यादा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और अगर माल में कहीं औलाद में या घर बार बार तकलीफें दी जा रही है तो एक बात हमेशा सोच लेना। लोग हमसे कहते हैं कि ख्याल करो जरा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक मौलाना साहब ने भी कहा क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? इस पर क्या क्या मसाइल हो जाएंगे, अंदर कर देंगे, उनको कौन देखेगा? मैंने पढ़ा क्या आपने सीरत, क्या वो सहाबा की बीवी बच्चे नहीं थे जो रसूलुल्लाह के साथ जाते थे? वो बदर में गए, उहद में गए, खंदक में गए, उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या सिर्फ तुम्हारे बीवी बच्चे? एक जंग ऐसी है, साथ में मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात कर रहा हूं, जंगे खंदक के मौके पर सहाबा इतने जख्मी थे कि जगह जगह से खून निकल रहा था। एक महीने तक खंदक खोदा, फिर लड़ाई की और जंग खत्म हुई, वापस मदीने जा रहे रसूलुल्लाह के साथ। 5 किलोमीटर का फासला है जंगे खंदक से जहां हुई है मदीना, 5 किलोमीटर का फासला है। बीच रास्ते में जिब्रील अमीन आ गए, रसूलुल्लाह से अर्ज किया, आका अल्लाह का हुक्म है कि यहीं से आप बनु नुज़ैर की जंग पर चले। महीनों जो जंग करके आ रहे, थके आ रहे, बीवी बच्चों से दूर है, जख्मी हालत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जिब्रील का ये पैगाम सुना, इरशाद फरमाया मैं अपने सहाबा से पूछ लूं, ये थके हुए हैं, महीनों से अपने घर से दूर हैं,
جبرائیل نے کہا آپ اپنے صحابہ سے پوچھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف اور کہا اے میرے عزیز صحابہ، میں جانتا ہوں تم زخمی ہو، میں جانتا ہوں مہینوں سے تم باہر ہو، فاقے میں ہو، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ ہم یہیں سے بنو حذیل کے مقابلے کے لیے نکلے. صحابہ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کا گھر جا کر بیوی سے بات کر کے آ جاؤں، بچوں کے حال چال دیکھ کر کے آ جاؤں، مرہم پٹی کر کے آ جاؤں جو زخم ہوئے ہیں، اس کے بعد تازہ دم ہو کر کے پھر نکلیں گے. عقل و شعور تو یہی کہتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، سارے صحابہ نے ایک زبان بول کر کہا آقا دیر اس بات کی یہی سے چلے. ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی اولاد نہیں تھی. میرے عزیزوں، کیا سیرت صرف ہمیں کتابوں کے لیے ہے یا ہماری زندگی کے لیے بھی ہے؟ ہماری زندگی کے لیے بھی ہے. آج کا دور ایسا ہے جو ابتلاء و آزمائش کے لیے پوری قوم اور علماء ذلیل احترام نے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں جاؤں کوئی اور خطیب جائے گا، ہوگا ہمارے ساتھ کچھ انجام برا ہو جائے گا تو کیا اس سے اسلام ختم ہو جائے گا؟ ہمیں اگر پھانسی پر لٹکا دیا گیا تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ میرے عزیزوں، کتوں کو نہیں پتا. ایک سلمان کو مارو گے تو تعالیٰ ہر گھر میں سلمان پیدا. میں میرے نام صرف مسلمان کی حیثیت سے رب تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے یہ. انگریزوں نے 8 دن تک جشن منایا تھا کفایت علی کافی کو پھانسی دے کر. کفایت 8 دن تک ان کو گورنر ہاؤس میں قید کر کے ان کے جسم پر استری پھیری اور جب چمڑی جلتی تھی تو نمک چھڑکتے تھے اور اس کے بعد پھانسی پر چڑھا. کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر 8 دن تک جشن منانے والے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا ایک ایسے عالم حق کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا جو بولتا تھا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. پھانسی پر چڑھایا. ان کو پتہ نہیں تھا صرف مراد آباد سے 100 کلومیٹر دور اسی زمانے کی بات ہے، ادھر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. مراد آباد کے 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ امام احمد رضا پیدا کیا. ایک چراغ گل کرو گے مولا 70 چراغ اور روشن فرمائے. کفایت علی کافی کو کہتے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. وہ دار چڑھ گئے، لیکن ان کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس مرد قلندر کو بریلی میں پیدا کیا، جب جوان ہوا تو بریلی کا امام ایسا ایسا عشق بھرا تھا کہ جس کی خوشبوئیں 100 سال آج بھی ہر مجمع میں محسوس کی جا سکتی ہیں، آج بھی محسوس کی جا سکتی ہیں. عزیزان گرامی، یہ دین نہ فنا ہوا تھا نہ فنا ہوگا، یہ کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا. آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے دین اور اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے. آپ دین اسلام کی فکر کر رہے ہو. قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے صبح قیامت تک اللہ کے چراغ کو کوئی اپنے منہ کے پھونکوں سے نہیں بجھا سکتا، نہیں بجھا سکتا. تم اپنے ایمان کی فکر کرو. تمہارے پاس جو دین ہے وہ باقی رہے یا نہیں رہے گا؟ تمہاری ٹوپیاں اتر جائیں گی، تمہاری داڑیاں نکل جائیں گی، تمہارا شعار سب ختم ہو جائے گا. اس کی فکر کرو. ڈاکٹر آئیں گے اس طرح سے، کبھی ڈر کے ذریعے سے، کبھی لالچ کے ذریعے سے. ان نوجوانوں سے میں خطاب کرتے ہوئے آخری میں یہ عرض کروں گا، اے نوجوانوں، دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے جن لوگوں نے مصلحت کی چادر اوڑھ لی اور یہ سوچا کہ چند دن یہاں پر ہیں، عیش کر کے جائیں گے اور یہاں پر آرام کر کے جائیں گے، انجوائے کر کے جائیں گے، ان لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. دین کے ایسے حالات کے وقت جنہوں نے رسول اللہ کا دامن چھوڑا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے اخیر پیش آنے والے جو حالات ہیں اس میں ایک جنگ کا ذکر فرمایا، الملحمۃ الکبریٰ، ایک بڑی جنگ ملک شام میں ہوگی. حضور فرماتے 80 جھنڈوں کے نیچے کفار و مشرکین دشمنان اسلام آئیں گے. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوتی جو تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب ہوتی، 9,60,000 کے قریب وہ فوج لڑنے والے مومنین. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی خبر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی آج تک کبھی ویسی ہوئی نہیں اور کبھی ہوئی نہیں. اتنی بڑی
اس کا ماحول جو بیان کیا میرے آقا نے، یہ میرا بہت خاص نقطہ آپ کو سن کر جانا ہے۔ سارے مومنین کی جو جماعت تھی، مسلمانوں کی جو جماعت، حضور فرماتے ہیں پہلے دن لڑائی ہوگی تو 1/3 ایک تہائی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے، ایک تہائی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وہ روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا وہ میدان چھوڑ کر بھاگا ایسے وقت میں جب دین کو ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، توبہ بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا دن یا دوسرا مرحلہ جنگ کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تہائی حصہ مسلمانوں کی جماعت کا شہید ہو جائے، قتل ہو جائے گا۔ 1/3 پہلے میدان چھوڑ کر بھاگے اور 1/3 قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب حضور فرماتے ہیں آخری جو تہائی حصہ بچا، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے۔ پتہ یہ چلا فتح مبین دیکھنے کے لیے کچھ اپنوں کی غداری بھی دیکھنے پڑے گی اور کچھ اپنے عزیزوں کی موت بھی دیکھنے پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ اپنے چھوڑ کر کے جائیں گے اور کچھ اپنے شہید بھی ہو جائیں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر جو برداشت کر کے کھڑا رہ گیا، اللہ اسے فتح مبین بھی دکھائے، اسے فتح مبین دکھایا جائے گا۔ آج کے حالات میں آپ کس جماعت میں جانا چاہتے ہو؟ یہ آپ کے پاس یہاں پر لاٹھی ڈنڈے سے بھاگنے والی قوم نہیں، ٹھیک ہے اپنی اپنی حفاظت کیجیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنے دین کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ سودے بازی کبھی نہیں ہونی چاہیے، کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ تم کو کس نے کہا کہ تم اپنا حلیہ بدل لو؟ تم خود آئینے کے پاس جا کر اپنے آپ کو بدل لیے۔ کس نے تلوار رکھی تمہاری گردنوں پر کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تم خود مسجدوں کو ویران کر۔ عزیزان اکرام وقار، کیا رسول اللہ سے وفا کرنے والی جماعت ایسی ہوگی جو حضور کو یہ کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں؟ تو کہاں حاضر ہے؟ کہاں مسجد میں حاضر ہے؟ کہاں حاضر ہے؟ نعرہ لگانے کے لیے حاضر ہے؟ تم اسلام زندہ باد کہتے ہو، یہ کہاں ہے اسلام زندہ باد؟ تمہاری بیویوں پر زندہ ہے اسلام؟ تمہاری بیٹیوں پر اسلام زندہ ہے؟ شادیوں کے محلات میں جا کر کے دیکھو اسلام دور دور تک دکھتا ہے، پھر اسلام کہاں زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ یہ جلسوں میں آپ اپنے گھروں سے اسلام کو زندہ کرتے ہیں، سڑکوں پر آ کر کے نعرے لگانے سے نہیں اسلام زندہ، آپ کے گھر سے اسلام زندہ ہو، آپ کی بیٹیوں سے اسلام زندہ ہو، آپ کی بہنوں سے اسلام زندہ ہو، آپ کی بیویوں سے اسلام زندہ ہو، ارے تمہارے چہروں سے اسلام زندہ ہو۔ آج سڑک پر پکڑ کر کے کسی نوجوان کو پوچھنا پڑتا ہے کیا نام ہے تمہارا، تاکہ آئیڈینٹی ہو، اس سے بھی نہیں پتہ چلتا، نام بھی اس نے ایسی کامن رکھ لیا، بابو ببلو راجا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر باپ کا پوچھنا پڑتا ہے، باپ بھی پتہ نہیں راجو پاجو کیا، دادا کا پوچھنا پڑتا ہے، تب بھی پتہ نہیں چلتا۔ ارے نادانو، تمہیں معلوم کرنے کے لیے اتنا شجرا پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اپنا حلیہ ایسا بنا لیتے، دور سے دیکھنے والا کہتا مدینے والے کا غلام، دور سے دیکھنے والا پہچانے یہ مدینے والے کا غلام ہے۔ یہ علماء ذویل احترام جانتے ہیں، ہم اپنا لباس کہیں نہیں اتارنا چاہتے، ہم جس حالت میں ہیں اسی حالت میں دنیا سے جانا بھی پسند کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ میں جاؤ، ٹرین کے اسٹیشن پر جاؤ، ارے میرے عزیزوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آڈ نہیں فیل ہوتا، آڈ نہیں فیل ہوتا، آڈ کیا فیل ہو، فخر فیل ہوتا ہے۔ دور دور تک بیٹھا ہوا بھی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ عجب لباس نہیں، اسے پتہ ہے یہ کس کا غلام، آڈ نہیں فیل ہوتا، فخر فیل ہوتا ہے۔ آج رات کو بھی میں یہ کہتا ہوں اگر محبت مصطفیٰ ہے تو ان گناہوں کو ٹھوکر مارو، آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ نشہ عام ہو چکا، ہمارے محلوں میں نشہ بکتا ہے، ہمارے محلوں میں نشہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ایڈریس دے رہے، کیوں؟ تمہیں پتہ ہے نشہ سے جتنے اپنے آپ کو برباد کیے ہوئے نوجوان جیلوں میں بند ہیں، ہمیں جانتے ہیں، جن کی مائیں پیچھے روتی روتی، جن کی بہنیں، جن کی بیویاں، جن کی بچیاں، ان کے گھر اجڑ گئے تمہاری بری لت کی وجہ سے۔ اے نوجوانوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں اس راستے پر لے جا رہا ہے۔ تم نشہ کر کر کے کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ کیا ملتا ہے؟
یہ دیدہ و دانستہ ساری قوموں نے مل کر کے تمہارے پاس یہ نشہ دیا ہے، اس لیے کہ دنیا کے کتوں کو پتہ ہے یہ محمد عربی کے شعر ہے، ان کو نشہ میں سلاؤ تو اچھے ہیں، ان کو پاگل بنا کے رکھو تو اچھے ہیں، اس لیے کہ یہ سیدھے ہو گئے تو کیڑوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے، بہتوں کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ نشہ تم کو اتنا کرایا جائے، چھوڑو اس نشہ کو، اگر اپنے نبی سے محبت ہے تو آؤ، نشہ کرنا ہے تو کوکین، افیون، چرس، گانگا کا نہیں، عشق محمدی کا نشہ کا، محبت مصطفیٰ کا نشہ کرو، اس لیے کہ وہ نشہ جب کسی کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ارے کوئی آ کر کے اس عاشق زار کو جھنجھوڑ کر کے بھی کہہ دے، ارے ذرا میرے لیے بھی کہہ دو، اللہ میرے لیے بھی کوئی شعر بول دو، دیکھتا تو ہے پھر بولتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، بولوں گا تو صرف اتنا ہی بولوں گا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، جس کی صبح، جس کی شامیں، جس کی راتیں۔ ارے ایک آدمی نے گلاب کا تحفہ کیا پیش کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو عشق محمدی کا نشہ کیا ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ کا نشہ کیا ہوتا ہے، جب وہ چڑھتا ہے تو ہر جگہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ گلاب جس نے پیش کیا، لوگ تو ہمیں بھی پیش کرتے، آپ کو بھی پیش کرتے ہوں گے، مگر ایک عاشق زار دیکھتا اور کہتا ہے یہ گلاب جس کو تم نے دیا ہے یہ صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے، اور پھر کہنا شروع کر دیا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکر پھول، بدر پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان قلم کی، ارے صحرا ہے کری جس سے حسین حسن پھول۔ عشق محمدی کا نشہ ہو تو پھر آدمی کو دوسرا کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر تکلیفیں کس بات کی؟ ہم نے دیکھا ہے جو نشہ میں 36 گھنٹے سوئے پڑے رہتے تھے، پولیس ڈنڈے مار مار کے تھک جاتی تھی، وہ اٹھتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، درد بھی نہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا دنیا میں چرس کھا کر کے آدمی اتنا بدہوش ہوتا ہے اسے ڈنڈے لگتے ہی نہیں، تو یاد رکھو عشق محمدی میں جو مبتلا ہوتا ہے اسے پھانسی کی سزا بھی پتہ ہی نہیں چلتی، گردن نکلنے کا انداز بھی پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے میرے عزیزوں تکلیف کس بات کی؟ عشق محمدی میں آئے تو بلال حبشی بن کر کے فخر کرے گا، عشق محمدی میں آئے۔ ایک بات مجھے بہت دل دے لگتی ہے، جنگ احد میں 2 صحابہ رات کے وقت بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، ایک سعد بن ابی وقاص، ایک عبداللہ بن جحش، دونوں بہت قریبی یار تھے، بہت جگری دوست تھے، دونوں دعا کر رہے ہیں کہ کل جنگ کے میدان میں جانا ہے، اور دونوں کیا کہتے ہیں میرے بھائی میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا ٹھیک ہے آپ دعا کیجئے۔ عبداللہ بن جحش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور یوں کہتے، سعد بن ابی وقاص پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اے اللہ جب کل میدان جنگ میں جانا پڑے میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں رہو تو میرا مقابلہ کسی بڑے طاقتور پہلوان سے ہو جائے، کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، اور اس کے بعد گرا دوں اور پھر کہوں لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ ان کے الفاظ کی ترجمانی کر رہا ہوں، خواہش یہ نہیں کہ چھپ چھپ کے کہیں تھوڑا سا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا، خواہش تو دیکھو کہ بڑے سے بڑے کسی سے مقابلہ ہو جائے۔ اور دوسرے صحابی عبداللہ بن جحش کہتے میں آمین کہا تمہاری بات پر، اب میری دعا پر آمین کہو۔ عبداللہ بن جحش کہتے اے اللہ کل میدان جنگ میں جانا پڑ جائے اور حضور کی محبت میں اگر میدان کارزار میں پھنس گیا تو ایسا ہو، میری خواہش اے اللہ میری خواہش یہ ہے کہ تیرے دشمن کبھی مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، یہاں تک کہ میرے جسم کو ٹکڑے کر دے اور ہر ٹکڑے سے میں تیری محبت کا اعلان کروں، تیرے نبی کی عظمت کا اعلان کروں۔ وہ دعا کرتے رہے، دونوں ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہہ رہے۔ سنو حدیث میں موجود ہے جنگ شروع ہوئی، احد کا میدان ہے، شام ہو گئی، جنگ جو ہوئی وہ سارے حالات آپ نے سنے ہوں گے، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ فتح سے ہمکنار جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بعد ہوا کیا؟
साद इब्न अबी वक्कास की भी दुआ कबूल हो गई थी और अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ भी कबूल हो गई। साद बिन अबी वक्कास एक बहुत बड़े पहलवान के मुकाबले में आया, उसको मारा जैसे उनकी दुआ थी, गिराया, उसके सीने पे खड़े होकर मेरे नबी की अजमत का ऐलान किया। दूसरे शाम हो गई तो साद बिन अबी वक्कास ने पूछा, मेरा भाई अब्दुल्ला बिन जहश किसी ने देखा है? मेरा करीबी जिगरी दोस्त। सहाबा ने कहा वो तो शहीद हो गए। तो इनको बड़ा गम हुआ, बहुत करीबी यार था, बड़ा जिगरी दोस्त था। कहाँ है आपकी लाश? पता है मेरे साद इब्न अबी वक्कास को सहाबा लेकर के गए तो अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े हो चुके थे। 80 टुकड़े हो चुके थे, टुकड़े बदल चुके थे। उनको जमा किया गया, सर से कहा। साद इब्न अबी वक्कास ने देखा और फिर कहा, ऐ अल्लाह, कल मैंने भी दुआ की थी, मेरे जिगरी दोस्त ने भी दुआ की थी, मैंने दुआ की थी किसी बहादुर के मुकाबले में आओ, मेरी दुआ भी तूने कबूल की और मेरे इस जिगरी दोस्त की दुआ भी तूने कबूल की। ये तेरी राह में मरना चाहता था। अब सहाबा से कहते साद इब्न अबी वक्कास, जो जुमले के लिए मैंने पूरा वाकया सुनाया, जिस सीधी में यह हदीस सुनाया आपको, साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, लोगों सुनो, दुआ तो मेरी भी कबूल हुई, दुआ तो मेरे दोस्त की भी कबूल हुई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसी मोहम्मदी में मारने का जो मजा है वो अलग है। मोहब्बत मुस्तफा का मर जाने का मजा कुछ और, मर जाने का मजा कुछ और है। इसी को इकबाल कहता है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और आला हजरत यूं कहते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा, रो वज़ू करे खुदा। अरे जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। और हम सब के लिए और आप सब के लिए आखिरी ये शेर हमारी तकरीर का खुलासा है। फिर गली गली दबा, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। लब्बैक